سعید انور صاحب بریڈ فورڈ سے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر کسی نے مکان خریدنے کے لیے رقم جمع کی ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے جو زکوٰۃ کا رکن ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اس قدر رقم ہو جو نصاب کے زکوٰۃ کے برابر ہو اور وہ پڑے ہوئے سال گزر جائے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ مکان خریدنے کے لیے یا کسی اور آئندہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رکھی گئی ہے تو اس پہ زکوٰۃ بہرحال فرض ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی شخص مقروض ہے اور اس نے کوئی قرض ادا کرنا ہے، کوئی تعلیمی قرض ہے، کوئی کسی کا قرض ہے، تو اس کے لیے وہ قرض کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی جمع کر رہا ہے تو وہ تو قرض کی ادائیگی اس نے جو ہی اس کی رقم پوری ہو جائے گی وہ اس نے ادا کر دینی ہے، تو وہ گویا ایک قرض کی ہے جو اس کے پاس موجود ہے اس میں، اور مکان کی خریداری میں مکان تو آئندہ کی ضرورت ہے، اور اس طرح تو اگر اس پہ زکوٰۃ واجب نہ ہو تو پھر تو کسی صورت میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس میں تو اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی یتیم کے مال کا نگران ہے، نابالغ یتیم ہے اور اس کے مال کا نگران ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اسے تجارت میں لگائے، یہ نہ ہو کہ وہ پڑی ہر سال اس پہ زکوٰۃ دیتا رہے، اور وہ وہاں پہ ہے کہ حتیٰ تأخلہ الصدقہ، کہ یہ نہ ہو کہ اس کو زکوٰۃ کھا جائے، ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، اور گویا اس میں یہ واضح کیا کہ اگر کسی یتیم کا مال بھی پڑا ہوا ہے اور اس پہ بھی سال گزر جاتا ہے اور نصاب زکوٰۃ کے برابر ہے تو اس پہ سے بھی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس لیے مکان کی خریداری ہے یا کسی بچے کی شادی کے لیے جمع کیا جا رہا ہے، کوئی گاڑی خریدی جا رہی ہے، تو ہمیشہ نکلتی رہیں گی، اس لیے وہ تو اس کی ادائیگی کے لیے جو بھی ہو اگر وہ نصاب زکوٰۃ کے برابر، ویسے بھی کوئی بھی انسان کے پاس پیسہ ہو اس کو وہ جسٹیفائی کر سکتا کہ فلاں ضرورت کے لیے میں نے رکھا تھا، تو اس حوالے سے اگر یہ باب نکل آئے اس کا تو پھر تو زکوٰۃ کا باب بند ہو جائے گا، موقع جو ہے وہ شاید کام ہے۔ یہ ٹھیک ہے بزرگان، آپ کا بہت شکریہ۔